نیوز انسائٹ کے ساتھ میں ہوں عامر ضیاء۔ جناب، این ڈی اے میں کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق پاکستان بھر میں موجودہ سیلاب اور بارشوں میں تقریباً 932 کے قریب افراد جو ہیں جاں بحق ہو چکے ہیں۔ سب سے زیادہ ہلاکتیں جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں ہوئی، جہاں 504 افراد جو ہیں وہ ان سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے جان سے گئے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے پنجاب کا، جہاں تقریباً 246 افراد جو ہیں اب تک ہلاک ہو چکے ہیں۔ سندھ میں اور بلوچستان میں بالترتیب جو ہے 68 اور 26 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں۔ جانی نقصان ایک طرف، جو سب سے زیادہ ایک بڑا نقصان ہے وہ یہ بھی ہے کہ جی پاکستان کی معیشت اس کی وجہ سے ایک مرتبہ پھر مشکلات کی زد میں آ گئی ہے۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے اور ہماری زراعت کا جو سیکٹر ہے بڑا بری طرح سے متاثر ہوا ہے موجودہ بارشوں سے، اور اب اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جناب ہو سکتا ہے کیا بلکہ بھی یقینی ہے کہ پاکستان جو اپنی معاشی نمو کا جو ہدف ہے اس کو حاصل نہ کر سکے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی جو خواہش تھی کہ جی آپ اپنا جو انفلیشن کا ٹارگٹ ہے وہ 10% سے نیچے رکھیں گے، اس کو بھی حاصل کرنے میں مشکلات ہیں۔ اور ابھی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زرعی اجناس کی قیمتیں جو ہیں، پولٹری کی جو قیمتیں ہیں، گوشت کی جو قیمتیں ہیں، ان میں اضافہ ہوا ہے۔ تو ایک بہت بڑا چیلنج ہے پاکستان کے لیے۔ یقیناً میں اس وقت وہ والی بات کہتے ہیں نا، اعداد و شمار اس وقت پیش کرنا، اس وقت گیس وقت بہت زیادہ چل رہا ہے، قیاس آرائیاں بہت زیادہ چل رہی ہیں، تو غالباً وہ مناسب وقت نہیں، کیونکہ یہ بھی جو بحران ہے جاری و ساری ہے۔ لیکن جو ماہر معاشیات یہ کہتے ہیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ آپ کی معاشی نمو منفی میں چلی جائے، تو اتنا غلط نہیں کہتے۔ تو یہ پاکستان کے لیے جناب ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ پھر ایک طرف جو ہم دیکھتے ہیں کہ جی حکومت جو ہے وہ کوشاں ہے کہ جی لوگوں کی مدد کرے، صوبائی حکومتیں بھی ہیں اور وفاقی حکومت بھی ہے، لیکن وہ کام بھی ذرا سا متنازع بن گیا۔ اس کے متنازع بننے کی وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ الزامات لگا رہے ہیں کہ جی اس سانحے کو بھی، اس یہ جو قدرتی آفت ہے اس کو بھی بعض لوگ جو ہے اپنی سستی شہرت کے لیے اور پروپیگنڈے کے لیے استعمال کریں، اور کیونکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ شخصیات پہ اتنی زیادہ توجہ دیں، کہتے ہیں نا خلوص دل تک سے عوام تک پہنچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہاں پر میرے خیال میں حکومت کو جو ہے نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور جو ایک آپٹکس کے اوپر بہت زیادہ زور ہے اس کی جگہ حقیقی معنوں میں عوام تک پہنچے۔ اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو شکایتوں کا انبار ہے، وہ چاہے پنجاب میں ہو، چاہے کے پی میں ہو، چاہے سندھ میں آپ دیکھیں، وہ لوگوں کی شکایت کا جو انبار ہے متاثرین کا، وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو جناب ایک طرف یہ مشکلات، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ میدان سیاست میں وہی دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے۔ اگر آپ حزب اختلاف کی بات کریں تو مزاحمت کے، احتجاج کے اور عدم تعاون کے موڈ میں جو ہے نظر آ رہی ہے۔ اگر پی ٹی آئی کا بس چلے تو وہ کل کی جگہ آج جو ہے احتجاجی مہم کا آغاز کر دے۔ دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ حکومت کے بھی تیور وہی ہیں، اسی طرح کا جو ہے دباؤ انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے حزب اختلاف کے اوپر، اس کو سانس لینے کی جگہ نہیں دے رہے ہیں۔ اور اس کی کبھی تازہ ترین مثال یہ ہے کہ جی جس طرح سے عمران خان صاحب کی جو ہمشیرہ ہیں علیمہ خان صاحب، اور ان کے ایک وکیل ہیں نعیم حیدر پنچوتا صاحب، ان پہ دہشت گردی کی عدالتوں میں جو ہے مقدمات درج کیے گئے ہیں، وہاں چلائے جا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ رویہ خود بذات خود ایک سوالیہ نشان کو جنم دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو جنمن حقیقی کیسز ہوتے ہیں دہشت گردی کے، ان پہ بھی لوگ پھر سوالیہ نشان کھڑا کر دیتے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ سے یقیناً حکومت کو شکایتیں ہو سکتی ہیں، ان کی تلخ زبان سے ہو سکتی ہیں، جس طرح سے وہ کہتے ہیں تند لہجے میں بات کرتی ہیں، وہ ایک اپنی جگہ، لیکن دہشت گردی کا مقدمہ قائم کرنا یا ان عدالتوں میں لے کے جانا بذات خود ایک سوالیہ نشان ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا۔ تو نظر یہ آ رہا ہے کہ جی پاکستان کی سیاست جو ہے وہ بند گلی میں ہے، وہ کوئی ایک جماعت نہیں پھنسی ہوئی ہے، اس وقت پورا پاکستان جو ہے پھنسا ہوا ہے۔ پھر اوپر سے آپ دیکھیں کہ ایک طرف سیلاب کا ہمارے سامنے چیلنج ہے، دہشت گردی کا چیلنج ہے، اوپر سے ہماری سیاست کی افراتفری ہے۔ اور اگر آپ کو ان دونوں معاملات کو حل کرنا ہے، یعنی کہ دہشت گردی کے معاملے کو ایڈریس کرنا ہے، معیشت کو بحال کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیلاب زدگان کی مدد بھی کرنی ہے، تو اس پہ کم از کم آپ کو اپنی سیاست میں کچھ ٹھہراؤ کی ضرورت ہے۔ تو گفتگو کا آغاز ہم آج اسی معاملے سے کرتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کس سمت میں جا رہی ہے، اور اس کے جو ایک بہت بڑا ایک ایکٹیو پلیئر ہے تحریک انصاف، اس کی کیا ترجیحات ہیں۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سینئر رہنما علی محمد خان صاحب۔ علی صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ریاستوں کو بحران درپیش ہو، جیسے کہ پاکستان کو ہے، معاشی بحران ہے، سیلاب کا ہے، دہشت گردی کا ہے، تو جو ہے نا سیاست کو بعض اوقات پر سے پش ڈال دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں وہی عالم ہے۔ ابھی میں تازہ ترین دیکھ رہا تھا کہ جی نعیم حیدر پنچوتا صاحب اور علیمہ خان صاحبہ کو جو ہے دہشت گردی کی عدالتوں میں جو ہے ان کا ٹرائل ہوگا۔ کیا اشارہ ہے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ عامر ضیاء صاحب، بدقسمتی سے دل تو نہیں چاہتا، لیکن حقیقت یہی ہے، آپ کی بات کو ماننا پڑے گا۔ کاش ایسا نہ ہوتا، کاش ہم ملکی مفاد میں اپنا
قد تھوڑا اونچا کر لیتے، اپنی ذات سے نکل کے ملک کا سوچتے۔ اس وقت ایک قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ سیلاب میں لوگوں کے گاؤں بہہ گئے ہیں، اور جو حکومت ہے اس کو جناب عمران خان صاحب کی جو سسٹر ہیں ان کے یا وکلاء کے خلاف، نعیم صاحب یا کسی بھی اور شخص کے خلاف کیسز کی سوچ رہی ہے۔ یعنی ابھی جی نہیں بھرا، ہمارے جتنے الیکٹڈ پارلیمنٹیرینز ہیں، بڑے بڑے نام، ان کو 40 سال کی سزا دے دی گئی ہے، 10 سال کی سزا ہے بار بار۔ عمر ایوب صاحب، شبلی صاحب، زرتاج گل وزیر صاحبہ، اور ساتھ میں دستی صاحب اور بچر صاحب، اور بہت ہی لمبی لسٹ ہے، چترالی صاحب اینڈ مینی مور۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کیا یہ مسائل کا حل ہے، اور کس طرف سے، کس لحاظ سے نعیم حیدر پنجوتا صاحب جو ایک ینگ بڈنگ وکیل ہیں، ایک ینگ بڈنگ پولیٹیشین ہیں، اور علیمہ آپا جو ایک سینئر سٹیزن کے ساتھ ساتھ جناب عمران خان صاحب کی سسٹر ہے، اور ہم نے تو سنا تھا عامر صاحب، ہم نے تو سنا تھا کہ مائیں بہنیں سانجھی ہوتی ہیں۔ میں نے آج بھی دیکھا تینوں بہنیں ان کی عدالت میں، کبھی ایک عدالت، کبھی دوسری عدالت، کبھی ایک روڈ، کبھی دوسری روڈ، نہ کوئی سیاست سے لینا دینا، اپنے بھائی کے لیے جو امت کا لیڈر ہے اس کے لیے بیچاریاں سرگرداں ہیں، اور آپ کو ان میں دہشت گرد نظر آتا ہے۔ دہشت گرد وہ ہیں، مجھے کہنے دیجئے، جس پہ ہم سب ایک ہیں ایک بات پہ، دہشت گرد وہ ہیں جن کی حرکتوں کی وجہ سے ہمارے میجر عدنان شہید ہوئے ہیں۔ میں ابھی ان کے والد سے مل کے آیا ہوں، کیا جذبہ ہے اس آدمی کا۔ دہشت گرد وہ ہیں جن کی وجہ سے کیپٹن تیمور شہید ہوئے ہیں، چکوال والے، جن کی رسم قل تھی جس دن میں موجود تھا ان کے والد بریگیڈیئر حسن صاحب کے ساتھ فاتحہ پہ، وہی شام ان کی مہندی کی شام تھی، اور ایک بیٹا تھا وہ اپنے والد کا۔ ان کے خلاف، دہشت گردوں کے خلاف برسر پیکار ہونے کی ضرورت ہے، نہ کہ سیاسی کارکنان کو جو ہے وہ عطاب کا نشانہ بنایا جائے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آج بھی عمران خان صاحب سے جو تھا ملاقات کا دن متعین تھا، لیکن اجازت نہیں ملی۔ عموماً جو ہے مطلب ہے کہ سیاستدانوں سے ملاقات اتنی مشکل نہیں ہوتی، لیکن حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جی جب ملاقات ہوتی ہے غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ کیا تبصرہ کریں گے اس پہ آپ؟ میں تو نہیں اس سے ایگری کرتا، اس سے معاملات مزید خراب ہوں گے۔ عمران خان صاحب سے اگر ملاقات ہوگی تو بار جو فرسٹریشن ہے وہ کم ہوگی اور چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی۔ مجھے نہیں لگتا کیا وجہ ہے کہ 2 سال جیل میں رکھ کے بھی اور اتنی تکلیف دے کے بھی ان کی وائف جو ہیں، آج میں عدالت میں موجود تھا، جناب سلیمان صفدر صاحب جو وکیل ہیں جناب عمران خان صاحب کے، تو محترم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جو ڈی بی بیٹھی ہوئی تھی، آج کوئی میرے خیال میں 12:30 بجے شاید سٹارٹ ہوا، 12:15 12:30، تو وہاں سلمان صاحب نے چیف جسٹس صاحب کے سامنے یہ مدعا بھی رکھا، سلمان صفدر صاحب نے، کہ جو علیمہ جو اپنا بشرا بی بی ہیں، علیمہ آپا تو ظاہر پیچھے بیٹھی ہوئی تھی، بشرا بی بی جو ہیں ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے، ان کے ہیلتھ کے ایشوز ہیں، اور ان کی کم از کم ہیرنگ جو ہے وہ رکھی جائے تاکہ ان کو ریلیف مل سکے جو ان کا جائز حق ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا دیکھیں، جب کمزوروں پہ، جب خواتین پہ، جب بے گناہوں پہ حکومت اپنی طاقت دکھاتی ہے، یہ میری بات یاد رکھیے گا، یہ کمزور حکومتوں کی، کمزور ریاستوں کی علامت ہے، کمزوروں پہ ہاتھ اٹھانا، خواتین کو زد و کوب کرنا، ان کو ستم کا نشانہ بنانا، جو ہے بے گناہوں کو پابند سلاسل کرنا۔ تو کیا ملا آپ کو 2.5 سال عمران خان کو جیل میں رکھ کے؟ کیا ملا؟ کیا عوام کا غصہ کم ہوا؟ کیا عوام کی محبت کم ہوئی؟ کیا عمران خان صاحب سے عوام کی کمٹمنٹ کم ہوئی؟ میں ایک اور ایشو کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا، اور اس پہ جو ذرا سے جو انڈیپینڈنٹ اینالسٹ ہیں وہ سوالیہ نشان بھی کھڑے کر رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کی حکمت عملی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی سے استعفیٰ دینے کی، اب ظاہر ہے کہ سینٹ سے بھی آپ لوگوں نے استعفیٰ دیا ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ جی کیوں آپ لوگ اپنی سپیس کو کیوں ختم کر رہے ہیں، اور اس کے پیچھے کیا مطلب ہے، راز ہے، اس سے کیا آپ لوگ حاصل کر سکیں گے؟ کچھ ذرا روشنی ڈالیں پر آپ۔ پہلے آپ لوگوں نے این ایس اے کیا اور اب بعض اوقات پارٹی کے جی بعض اوقات پارٹی کے فیصلے بظاہر سخت لگتے ہیں، لیکن وہ آپ کو ایکسیپٹ کرنے پڑتے ہیں، اور بعض اوقات جو ایک جو وزڈم ہوتی ہے سب کی وہ پریویل کرتی ہے۔ بعض اوقات آپ کو پارٹی کے سخت فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا پڑتا ہے۔ تو اگر آپ ہمارے ماضی کے فیصلوں کو دیکھیں تو اس کے مقابلے میں تو یہ کوئی اتنی بڑی سیکریفائس بھی نہیں ہے۔ قومی اسمبلی کی سیٹوں سے ہم استعفے دے چکے ہیں ماضی میں، یہ تو صرف اسٹینڈنگ کمیٹی سے باہر نکلنا ہے،
جو آپ جب بھی خان صاحب کہیں گے دوبارہ اس میں یہ لوگ بیٹھ جائیں گے. لیکن پارٹی کا فیصلہ ہے کہ بطور احتجاج جو بڑی اہم جگہ ہیں، قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹیاں اور سینٹ آف پاکستان کی، اس سے جو ہے پیچھے ہٹے ہیں، یا اس کو آپ استعفیٰ کہیں یا ریزائن کہیں یا اس کو چھوڑنا کہیں. بیسیکلی تو اس کو آپ ریزائن اس طرح سے کیا بھی نہیں سکتے، یہ ایک طرح سے کمیٹی چھوڑ دینا ہوتا ہے، کیونکہ ریزائن تو ایک ہی ہوتا ہے جو پارلیمنٹ سے ہوتا ہے. کیا اس بات کا بھی امکان ہے کہ کل کو جا کر ظاہر ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اپنے مطلوبہ نتائج نہیں ملتے اور حکومت کا یہی رویہ رہتا ہے کہ جو ہے، تو اس کے بعد کیا آپ لوگ پارلیمنٹ کو بھی چھوڑنے کا سوچ سکتے ہیں ماضی کی طرح؟ دیکھیں، میری تو رائے اس کے حق میں نہیں ہوگی، لیکن پارٹی کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہم مانیں گے. ہمیں وہ فیصلہ کرنا چاہیے جس سے ہمارا جو سیاسی مقصد ہے وہ حاصل ہو، چاہے وہ اسمبلی کے اندر رہ کے ہو یا اسمبلی کے باہر. لیکن ہمیشہ اسمبلی کے باہر جا کے پولیٹیکل جماعتیں کمزور ہوئی ہیں، آپ اپنی سپیس اپنے مخالفین کو نہیں دیتے. تو جو ہماری جب اسمبلیاں ہم نے توڑی، حالانکہ اس وقت ایک سوچ تھی کہ مقررہ وقت میں الیکشن ہو جائے گا، وہ آئین پہ عمل اس وقت کی حکومت نے نہیں کیا، جو بدقسمتی سے آج بھی وہی حکومت بیٹھی ہے. لیکن وہ ریزائن یا اس استعفوں کے بعد ہم پہ ظلم کے پہاڑ ٹوٹے، خان صاحب پہ خود ٹوٹے، ذل شاہ جیسے معصوم شہید ہوئے، اسی کے بعد پھر ارشد شریف صاحب جیسے لوگ ملک سے ان کو جانا پڑا، شہید ہوئے، عمران ریاض صاحب جیسے لوگوں کو ملک چھوڑ کے جانا پڑا، صابر شاکر صاحب جیسے لوگوں کو. بہرحال ٹو کٹ دا لانگ سٹوری شارٹ، یہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا. میرے خیال میں اس پہ بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوگی. فی الحال تو امیجیٹ تو مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس میں ہر اینگل اس کا دیکھا جائے گا کہ فائدہ کتنا ہے، نقصان کتنا ہے. کیونکہ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ اس بار پی ٹی آئی کو اسمبلی اس سے کسی بھی طریقے سے نکلوا کے واپس آنے کا تو راستے ویسے ہی مسدود کر دیے گئے تاکہ پی ٹی آئی کا ونس اینڈ فار آل خاتمہ کیا جائے. معاذ اللہ ایسا نہیں ہوگا، نہ اس کو انشاءاللہ ایسا ہونے دیں گے. تو میرے خیال میں ہمیں یہ کہ ہمیں اندر رہ کے فائٹ کرنا چاہیے. ان کو یہ خوشی نہیں، ان کو اس کو انجوائے کرنے دینا چاہیے کہ نہ عمران خان کا کوئی نام لیوا اندر رہے، نہ تحریک انصاف کا، نہ ان کو کوئی کرٹیسائز کرنے والا اندر رہے. میں تو فائٹ پہ بلیو کرتا ہوں. I believe in the political system, I believe in fighting, and this will be my suggestion to my party کہ آپ پارلیمنٹ سے بالکل باہر نہ جائیں، آپ رہیں اندر اور ان کی زندگی تنگ کیے رکھیں، ان کو تنگ کیے رکھیں، ان کو تنقید کا نشانہ بنائیں، ان کو آسانی سے اپنے غلط کام اور غلط قوانین پاس نہ کرنے دیں. نہیں، بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ ایک اور چیز کا جو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی سیاست ہو، تحریک انصاف ہو، حکومت ہو، بڑا ایک مطلب ہے کہ لگ یہ رہا ہے کہ سیاست جو ہے بنگلی میں آ گئی ہے اور مطلب نکلنے کا، جو معاملات کو سلجھانے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا. تو کیا آپ لوگوں کی طرف سے کیا تجویز ہوگی، آپ جیسے سیاستدانوں کی طرف سے، کہ جی مطلب ہے کہ وی آر اسٹک، اتنے بڑے بڑے ملک کو بحران کا سامنا ہے، تو کیا وے آؤٹ کیا ہے؟ سولوشن کی ہم لوگ بات نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں، حقیقی جو سیاست دان ہوتا ہے وہ بند گلی میں کبھی بھی نہیں پھنستا. سیاست تو نام ہی راستہ نکالنے کا ہے. اصولوں پہ کمپرومائز کر کے سیاست نہیں بارگین ہوتی ہے، وہ کاروبار ہے. سیاست دان کبھی اصولوں پہ کمپرومائز نہیں کرتا، اصولوں کے لیے وہ ایک راستہ بناتا ہے. اور میرے خیال میں اب تک جو خان صاحب اندر بیٹھے ہیں، وجہ یہی ہے کہ وہ ایک راستہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں سے اپنے اصولوں کو ساتھ لے کے، کیونکہ عمران خان اتنی بڑی قربانی جیل میں دیے بیٹھے ہیں، اگر وہاں سے وہ اپنی اصولوں کی قربانی دے کے باہر آ جائیں، ان کو آپ سونے کے تخت پہ بیٹھائیں، کیا فائدہ جس کام میں عزت نہ ہو. دیکھیں نا، اتنی قربانی کس لیے دی ہے ایک آدمی نے جس کے پاس کس چیز کی کمی تھی. تو اگر انہوں نے کوئی خدا نخواستہ ڈیل شیل کرنی تھی یا کوئی چور دروازہ ڈھونڈنا تھا تو ہی شوڈ ہیو ڈن اٹ ان دی فرسٹ منتھ، ان دی فرسٹ ویک. سو وہ تو پہلا ہفتہ ہی مشکل ہوتا ہے عامر صاحب، میں خود جیل کاٹ کے نکلا ہوں. پہلا ہفتہ، پہلا مہینہ مشکل ہوتا ہے، پھر آسان ہو جاتا ہے. یہ سیاستدان بند گلی میں نہیں پھنستا، لیکن ہم لوگ تو پھنسے. یہ تھوڑی تلخ نہ ہو جائے جو ہمارے مخالفین ہیں، میں دشمن تو کبھی نہیں کہوں گا. عمران خان صاحب ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں ایک قداور شخص کا مقابلہ بونوں سے ہے، اور بونے اخلاقیات کو نہیں جانتے. بونے صرف مل کے شکار کرنا جانتے ہیں. یہ سیاسی بونے ہیں نہیں ہے تو کسی غمی خوشی میں جا کے بغیر پروٹوکول کے عوام میں جا کے اپنی حالت، اپنی درگت دیکھ لیں. ایک اور بہت ہی اہم سوال کہ عمران خان نے بڑا واضح الفاظ میں علی من گنڈا پور صاحب سے کہا کہ جی افغانستان کا دورہ کریں، آپ آپریشن نہ ہونے دیں. اب ظاہر ہے کہ آپ اسے بہتر جانتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں پروونشل سبجیکٹ نہیں ہوتے اور وہ وفاق کا سبجیکٹ ہوتا ہے.
تو یہ جو مطالبہ کیا گیا علی مین گنڈاپور صاحب سے کس حد تک جو ہے مطلب آپ کے خیال میں ایک کیا کہیں گے لاجک پر اترتا ہے؟ اور اس پہ ظاہر ہے کہ انہوں نے تو کہہ دیا میرے پاس پاسپورٹ میرا وہ ہے مطلب بند ہوا ہے، ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ہوں میں، تو کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیے خان صاحب لیڈر ہے، بڑا آدمی ہے، اس نے آگے کا راستہ بتا دیا ہے کہ آپ یہ کریں، اب اس کے لیے راستہ ہم نے ڈھونڈنا ہے۔ میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ فارن افیئرز دا ڈومین آف دا فارن افیئرز منسٹری موفا کا، میرے خیال میں اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے ان کو تعاون کرنا چاہیے پختونخوا گورنمنٹ سے، وزیر اعلیٰ علی امین خان سے۔ علی امین خان کی ریکویسٹ پہ ایک وفد اگر بنایا جائے، وفد میں ان کا جانا ایک لیگل پاسبلٹی ہے، وداؤٹ پاسپورٹ تو جا ہی نہیں سکتے۔ علی امین خان تھوڑے جہادی ٹائپ بھی ہیں، وہ مطلب ہے کہ وہ تھوڑا ایک دلیر آدمی ہے، تو اس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے راستے آتے ہیں، میں جا سکتا ہوں بغیر پاسپورٹ کے بھی، لیکن میں ان کو یہ مشورہ نہیں دوں گا۔ وہ ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں تو وہ لیگل راستہ ہی چنیں گے انشاءاللہ۔ اور میرے خیال میں جو خان صاحب کی ڈائریکشن ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو فیڈرل گورنمنٹ سے ڈیمانڈ رکھنی چاہیے کہ ایک خیر سگالی کا، ایک پیس کا ایک وفد جو فارن منسٹری کے اس میں ہو، اور اس میں پھر وزیر اعلیٰ صاحب بھی جائیں۔ یہ سارے رولز ریگولیشن ہماری باری کیوں یاد آتے ہیں؟ ہماری بڑی بہن ہے، میرے سے عمر میں تو شاید بڑی ہوں گی، مریم بی بی جو ہیں چیف منسٹر پنجاب، ابھی وہ گئی ہیں جاپان کا دورہ کر کے، تب کسی کو یہ فارن افیئرز منسٹری اور یہ رولز اور ریگولیشنز، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کرنے چاہیے، لیکن وہاں کیوں ان کو جو ہے استثناء ہے، اور سارے آپ نے دنیا جہان کے قانون علی امین صاحب کے سر پہ ہی ہم نے تھوپ۔ جی علی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین یقیناً جس طرح کہ پاکستان کو آزمائشوں کا سامنا ہے، اس میں پولیٹیکل کنسنسس جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے جو ہے اس کی ذمہ داری صرف حزب اختلافی پہ نہیں جاتی، حکومت پہ بھی جاتی ہے۔ یہاں پہ ایک ہم مختصر وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو کچھ بات کریں گے اسرائیل کی جارحیت کی۔ اب تک وہ پیدر پہ آپ دیکھیں کتنے مسلم ممالک کے خلاف جو ہے گزشتہ 2 برس میں جو ہے جارحیت کا مرتکب ہو چکا ہے۔ کیا جو ہے مسلم ممالک کے پاس، عرب ممالک کے پاس کہتے ہیں بیانات کے علاوہ اور مذمتی بیانات کے علاوہ کوئی اور حکمت عملی ہے؟ بات کرتے ہیں وقت۔ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کا سب سے بڑا فوجی اڈہ جو ہے وہ قطر میں ہے۔ کیا واقعی امریکہ بے خبر تھا کہ جی اسرائیل قطر پہ حملہ کرنے والا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اسی طرح یہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ کیا عرب ممالک جو ہیں، مسلم ممالک ہیں، دیگر بین الاقوامی برادری ہے، اس کے پاس بیانات دینے کے علاوہ کوئی اور طریقہ کار ہے کہ وہ اسرائیل کی جو جارحیت ہے، وہ چاہے کہتے ہیں نا کہ غزہ میں ہو یا دیگر مسلم ممالک پہ، اس کو روک سکے؟ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں امریکہ اور برطانیہ میں پاکستان کی سابق سفیر محترمہ ملیحہ لودھی صاحبہ، اور یہ خصوصی مندوب کے طور پہ بھی اقوام متحدہ میں خدمات انجام دے چکی ہیں۔ ملیحہ صاحبہ بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ سب سے پہلے بات شروع کرتے ہیں کہ یہ شہباز شریف صاحب جو قطر میں ایک روزہ دورے پہ گئے، اس کی کیا اس دورے کی آپ افادیت دیکھ رہی ہیں اور کیا اس کا سمبلزم ہے جناب؟ دیکھیں ظاہر ہے اس سے یہ میسج کنوے ہوتا ہے کہ پاکستان سٹینڈز ان سالیڈیرٹی ود قطر۔ ظاہر ہے اس حملے کے بعد مسلمان دنیا سے جو رد عمل آیا ہے وہ کافی شدید مذمت کا ہے۔ ہمارے پرائم منسٹر کا وہاں جانا آئی تھنک کنویز کہ پاکستان سٹینڈز فرملی ود قطر۔ اس سے پہلے میرا خیال ہے UAE کے بھی رولر جا چکے ہیں، اور شاید اور بھی جو سربراہ ہیں مسلمان ممالک کے، ان کا بھی ہے کوئی ارادہ وہاں جانے کا۔ بٹ ان اینی کیس آئی تھنک مین چیز یہ ہے کہ ہی وینٹ ان سالیڈیرٹی۔ اس کے علاوہ آپ کیا اظہار یکجہتی کے علاوہ آپ کوئی اور چیز ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں امریکی اس پہ اقدامات کی؟ اگر ہم بات کریں OIC کے پلیٹ فارم سے یا دیگر مسلم ممالک کے ساتھ مل کر۔ دیکھیں ابھی تو جب سے یہ 2 سال سے اب آلموسٹ یہ جنگ چل رہی ہے غازہ میں، جو کہ اسرائیل نے مسلط کی ہے، ظاہر ہے، تو اس میں تو ہم نے کوئی خاص کانکریٹ رد عمل یا ایکشن نہیں دیکھا۔ تو قطر پہ اگر یہ حملہ ہوا ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ مذمت کے علاوہ کچھ اور ہوگا۔ یہ ضرور ہے کہ OIC کا ایک پلیٹ فارم ہے، ایک ادارہ ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے، لیکن یوزلی وہ صرف اسٹیٹمنٹس تک ہی استعمال ہوتا ہے، کوئی اس طرح کے کانکریٹ ایکشنز نہیں لیتی مسلم دنیا، جو کہ میں سمجھتی ہوں ان کو لینی چاہیے۔
مگر اگر غازہ پہ نہیں ہوئی تو میں سمجھ رہی ہوں کہ قطر پہ کیا ہونا ہے. میں نہیں سمجھتی اس سے زیادہ ہوگا. اچھا، یہ میرے خیال میں آپ نے بھی سوال اٹھایا تھا کہ ظاہر ہے کہ مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑا جو وہ ہے امریکی اڈا، وہ قطر میں ہے. کیا یہ جو امریکہ کی پوزیشن ہے کہ جی وہ بے خبر تھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، کیا واقعی ایسا ہوگا یا وہ اس وقت ایک ڈینائبلٹی کا فیکٹر رکھنا چاہ رہے ہیں اپنے پاس؟ عامر، جیسے آپ نے کہا کہ اگر سب سے بڑا فوجی اڈا امریکہ کا قطر میں ہے، ہوں، ہیڈ کوارٹرز ہیں ان کے وہاں مڈل ایسٹ کے، ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہاں پر ایک حملہ ہوتا ہے اور ان کو پہلے سے پتہ نہ ہو؟ یہ تو بہت ہی خطرناک چیز ہوگی. بالکل اگر ان کو پتہ ہوں، ہی نہیں تھا تو میں نہیں اس کو ماننے کو تیار ہوں. اس میں کوئی لاجک نہیں ہے. ہوں، اور اس میں بھی کہ جب امریکہ نے کہا کہ جی ہم نے قطر کو پہلے سے آگاہ کر دیا تھا، تو اس میں تو آپ نے دیکھا ہے کہ قطر نے ڈینائی کیا ہے. انہوں نے کہا ہوں، نہیں، ہمارے پاس تو کوئی ایسی پہلے سے معلومات نہیں تھی. مگر آئی تھنک مین چیز جو فوکس پہ آنی چاہیے وہ یہ کہ اسرائیل فیلڈ. جن کو وہ شہید کرنا چاہتا تھا وہ تو ان ہوں. سے نہیں ہوئے. یہ ضرور ہے کہ 5 فلسطینی ممبرز آف حماس کو انہوں نے شہید کیا، لیکن جو ان کا جناب، ٹارگٹ تھا وہ تو حماس کے بقول ہی سروائیوڈ. ہاں، یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا کہ یقیناً وہ اپنا ہدف انہوں نے جو ہے مس کیا. اچھا، قطر کے پاس آپ کیا آپشن دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا جی ہم جواب دینے کا حق جو ہے محفوظ رکھتے ہیں، تو قطر کیا کر پائے گا، کیا کر سکتا ہے؟ وہ گیس سپلائی روکنے کی بات ہو رہی ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ امکانات میں ہے، اس کے علاوہ کچھ کر سکتے ہیں وہ؟ میں سمجھتی ہوں کہ جو انہوں نے اس وقت کہا ہے کہ وہ رول میڈیشن کا تھا، ہم، اس سے وہ ابینڈننگ دیٹ رول. اس جی. کے علاوہ تو میں نہیں دیکھتی کہ کوئی اس طرح کی چیز ہوگی کہ کوئی عملی ایکشن لیں گے. ہم. یس، میرا خیال ہے ان کی طرف سے جو احتجاج ہے وہ کافی اسٹرانگ ہے، اسٹیٹمنٹس بھی بڑے اسٹرانگ ہیں، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی پریکٹیکل کسی قسم کا ایکشن ہوگا. یہ جو گفتگو کرانے میں قطر کا کردار رہا ہے، ظاہر ہے کہ افغان طالبان ہوں یا حماس کے معاملے میں بھی وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. یہ کتنا اہم ہے، اور اگر وہ اس سے پل آؤٹ کر جاتے ہیں تو اس کا کیا نقصان، کس کو زیادہ ہوگا، کس کو زیادہ فائدہ ہوگا؟ دیکھیں، اس وقت پل آؤٹ کریں یا نہ کریں کا کوئی فرق نہیں پڑتا نا، اس لیے کہ اسرائیل نے تو ثابت کر دیا ہے نا. وہ تو خیر پہلے سے بھی وہ ایویڈنٹ تھا، مگر اب تو بالکل ثابت کر دیا نا کہ وہ امن چاہتے ہی نہیں ہیں، نہ ہی وہ مذاکرات چاہتے ہیں، اس میں دلچسپی نہیں ہے انہیں. اگر آپ ٹارگٹ بناتے ہیں آپ کی مذاکراتی ٹیم جو ہے، جو آپ کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے سیز فائر کے حوالے سے، ان کو اگر آپ ٹارگٹ کرتے ہیں اور ان کو شہید کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس سے پھر کیا چیز ظاہر ہوتی ہے؟ یہی چیز ظاہر ہوتی ہے نا کہ they're not interested in negotiations. تو اگر ان کو انٹرسٹ ہی نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے قطر کا رول ہو یا نہ ہو، قطر نے بھی ظاہر ہے دیکھ لیا ہے کہ، اور اس میں دیکھیں امریکہ کا بھی کوئی خاص کہتے ہیں کہ جی امریکہ کا کوئی نیا پروپوزل تھا جو کہ ڈسکس ہو رہا تھا، اسی لیے تو حماس کے جو لیڈران تھے وہ اکٹھے ہوئے تھے. لیکن ابھی تک آپ دیکھیں کہ صدر ٹرمپ نے کیا انٹرسٹ دکھایا ہے یا سیریسنس دکھائی ہے ان گیٹنگ اے سیز فائر. بلکہ کیا کیا ہے اس کی حکومت نے؟ انہوں نے تو بلکہ سیز فائر کی جو ریزولوشن آئی سیکورٹی کاؤنسل میں اس کو ویٹو کیا. تو جناب، یہ تو اس سے کلیئر ہے کہ انہوں نے تو کھلی چھٹی دی ہوئی امریکنوں نے اسرائیلیز کو، وہ جو مرضی کرتے پھرے اور وہ کر بھی رہے ہیں. جی، آپ نے لفظ استعمال کیا کہ کھلی چھٹی دی ہوئی ہے، اور واقعی اسرائیل کا جو سب رویہ ہے کہ انسٹاپیبل ہے، انکنٹرولبل آپ کو لگ رہا ہے. تو کیا اس کے ظاہر ہے کہ عرب دنیا کے پاس اب کیا چوائسیز ہیں؟ وہ مطلب ہے اس نے کوئی پہلا مسلم ملک پہ تو حملہ نہیں کیا اسی دوران میں، 5-6 پہ وہ کر چکا ہے. تو وہ اسی طرح سے مطلب ہے کہ بیانات دیتے رہیں گے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس حملے کے بعد کوئی زیادہ کوئی مربوط کوئی کوشش کریں گے، کوئی ہم آہنگی لائیں گے اپنے ایکشن کے اندر؟ دیکھیں، اب تک پچھلے 1 سال میں بلکہ چند مہینوں میں اسرائیل نے 7 ریاستوں پہ حملہ کیا ہے، اگر آپ جی. فلسطینی ریاست اس میں شامل کر لیں. 7 countries they've attacked militarily. What was the reaction from the Muslim world? Condemnation. ہاں، یہ ضرور ہے کہ باقی دنیا سے بھی کانڈمنیشن آئی، خاص طور پہ جو اٹیک قطر پہ ہوا، اور اس سے اسرائیل کی آئسولیشن جو ہے، انٹرنیشنل آئسولیشن، وہ ابھر کے آئی. لیکن مسلم ورلڈ سے آپ کیا، یعنی کہ مسلم ورلڈ تو مجھے نہیں کہنا چاہیے، مسلم گورنمنٹس کہنا چاہیے، ان کی طرف سے دیکھیں 2 سال سے غازہ میں جو
ایتھنک کلینزنگ، جینوسائڈ، خون خرابہ، سٹاویشن ہو رہی ہے، تو اس پہ کیا کیا انہوں نے؟ وہ اسلحہ مل رہا ہے، اس کو اکنامک سپورٹ ملتی ہے امریکہ سے، اور ان 2 سالوں میں وہ کبھی بند ہوئی؟ بالکل نہیں، اسلحہ آتا رہا، اور ساتھ ساتھ اسرائیل کی ڈپلومیٹک سپورٹ بھی امریکہ کرتا رہا. سو اسرائیل ہیز ایکٹڈ the way it has with impunity، اس لیے کہ اس کو پتہ ہے کہ امریکہ اس کے ساتھ ہے، اور یہ صحیح ہے، امریکہ اس کے ساتھ ہے. درست. بہت بہت شکریہ ملیہ صاحبہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی ڈاکٹر ملیہ لودھی صاحب کہ اسرائیل جو ہے امپیونٹی کے ساتھ جو ہے وہ ایکٹ کر رہا ہے، اور اس کے جواب میں اب تک عرب ممالک ہوں، مسلم ممالک ہوں، وہاں سے یقیناً مذمت کے بیانات تو آئے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. یہاں پہ ایک ہم مختصر وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. یوں تو پاکستان کے بہت سارے علاقے جو ہیں سیلاب کی وجہ سے، بارشوں کی وجہ سے تباہ حال ہیں اور مشکلات کی زد میں ہیں. لیکن کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی کیا وجہ ہے کہ کراچی میں اگر بارش ہوتی ہے، کراچی میں سڑکوں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے، کراچی میں علاقے زیر آب آتے ہیں یا ٹریفک جیم ہوتا ہے، تو اس کو مرکزی دھارے کا جو میڈیا ہے بہت زیادہ زور و شور سے اچھالتا ہے، اور ملک کے جو دیگر علاقے ہیں ان کو اس طرح سے اہمیت نہیں دی جاتی. اچھا، بظاہر تو بڑا ہی ایک آپ کو جائز سے سوال لگتا ہے. میرے خیال میں اس کی ایک تو وجہ یہ ہے کہ کراچی کا جو ایک حجم ہے، جتنا بڑا کراچی ہے، اور اس کی جو معاشی اہمیت ہے، اس کی وجہ سے اس کو ایک منفرد جو ہے مقام حاصل ہے. کراچی میں کچھ بھی ہو، کوئی مسئلہ ہو، اس کا کسی نہ کسی طرح سے اثر جو ہے وہ باقی پاکستان پہ بھی پڑتا ہے. فرض کریں کہ جناب اگر یہاں پر بارشوں کی وجہ سے اگر انڈسٹری پوری طرح سے کام نہیں کر پا رہی، 60% کہیں پہ جو ہے پوری طرح سے کام نہیں کر پا رہی، کہیں پہ 40% کام نہیں کر پا رہی، اور بعض اوقات پورا دن کام نہیں کر پاتی، تو ظاہر ہے کہ اس سے ہماری ایکسپورٹ پہ جو ہے اثر پڑے گا. لوگ جو یہاں پہ یومیہ مزدوری کرتے ہیں ان کا جو ہے روزگار پہ اثر پڑے گا. تو ایک یہ بہت بڑا اس کا جو ایک معاشی سائز ہے، جس کی معاشی اہمیت، اس کی وجہ سے کراچی جو ہے اس کو مین اسٹریم میڈیا اچھالتا ہے بقول آپ کے. لیکن مجھے سے لوگ جن کا تعلق کراچی سے ہے وہی سمجھتے ہیں کہ جی ابھی بھی کراچی کو جس طرح سے ہمارے حکمران جو ہے کراچی کو اس کا جائز مقام نہیں دیتے، اس کا جائز حق نہیں دیتے، اسی طرح سے ہمارا مرکزی دھارے کا میڈیا بھی کراچی کو وہ توجہ نہیں دیتا جس کا یہ جو ہے مستحق ہے. تو یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے. اچھا، دوسری وجہ ایک اور ہے جو کہ میرے خیال میں بڑا اہم نقطہ ہے کہ کراچی میں جو ہے قدرتی آفات نہیں ہیں. ہمارے میئر کراچی کہتے رہے کہ جی کلائمیٹ چینج ہے، ایک نیا لفظ سیکھ لیا سب نے. یہ صرف کلائمیٹ چینج کا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، پاکستان کے دیگر علاقوں میں جو ہے ایک قدرتی آفت آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی کلاؤڈ برسٹ ہوا، وہاں پر بھارت نے پانی چھوڑ دیا. کراچی جیسا شہر، کیا آپ اندازہ کریں کہ اگر وہ 50 60 70 ملی میٹر بارش کا جو ہے بوجھ نہ سہار سکے، یا 100 ملی میٹر سے بھی کم بارش ہو اس کا بوجھ نہ سہار سکے، تو ایک سوال یہ نشان ہے. کراچی کا جو مسئلہ ہے، کراچی کا مسئلہ یہ ہے کہ جی یہاں پر جو ہے ایک عرصے سے اس شہر کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے. اور کراچی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک عرصے سے یا تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے حکمراں جو ہیں وہ نااہل ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ کمپٹنس لیول نہیں ہے کہ کراچی کا مسئلہ حل کر سکیں، ایسی سڑک بنا سکیں کہ جس کے ساتھ اسٹارم واٹر ڈرینیج سسٹم ہو. تو بہت ساری جو یہاں پر وجوہات ہیں، وہ خود جو مصیبتیں ہیں وہ ہماری اپنی لائی ہوئی ہیں. اس کے لیے آپ قدرت کو جو ہے جس طرح ہمارے میئر کہتے ہیں جی کلائمیٹ چینج ہے، کلائمیٹ چینج سے زیادہ ہمارے حکمرانوں کی نالائکی ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ کراچی کی سڑکیں تو آپ یاد کریں کہ بارشوں سے پہلے بھی تباہ حال تھیں. کراچی جو ہے موسٹ انلیویبل سٹی جو تھا وہ ان بارشوں سے پہلے بھی تھا. کراچی کے مسائل، ماحولیات کا مسئلہ آپ یہ دیکھیں کہ جی وہاں پہ پولوشن ہے. پولوشن اس لیے کہ جی مطلب ہے کہ کوئی ٹریفک لاس کو عمل نہیں ہوتا. پولوشن اس لیے کہ جی یہاں پہ کچرا جو ہے وہ جلایا جاتا ہے. سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں تو اتنا گرد و غبار اڑتا ہے کہ جس کی وجہ سے کراچی والوں کا جو ہے نا سانس لینا جو ہے وہ بالکل دوبھر ہو جاتا ہے. تو میں سمجھنا ہی چاہیے کہ جناب کراچی کا جو مسئلہ ہے، یہ میں پھر دہراؤں گا کہ قدرتی آفت نہیں ہے. یہ مسئلہ اصل میں ہے ہماری حکمرانوں کے، میں کہوں گا کنسسٹنٹ طریقے سے کراچی کو جس طرح سے نظر انداز کیا گیا. منافق ہیں یہ لوگ، غلط بیانی کرتے ہیں، اپنا کام کرتے نہیں ہیں، نکمے ہیں لوگ. کبھی کبھار میں سوچتے ہیں بغض پیپلز پارٹی ہے. مجھے لگتا ہے اب ان کو بغض کراچی ہو گیا ہے. یاری ندی کو کبھی اس طرح بہتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے، ملیر ندی کو اس طریقے سے بہتے ہوئے نہیں دیکھا. پتہ نہیں کون سے احمق ہیں یہ لوگ جو نہ کلائمیٹ چینج کو خود سمجھتے ہیں، نہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اتنے بڑی آفت کے باوجود شہر ہمارا چلتا رہا. جن جگہوں پہ چیلنج آیا انتظامیہ موجود تھی، انتظامیہ نے مل کر کام کیا. ہم پہ تانا وہ لگا رہے ہیں جنہوں نے اپنے قائد کی بھی ایسی کی تیسی کی اور اس شہر کی بھی ایسی کی تیسی کی. او بھائی، تم لوگ کام نہیں کر سکتے ہو تو نہ کرو. ہم کام کر رہے ہیں اور ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. دلچسپ بات یہ کہ جی میئر کراچی جو ہیں
وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کراچی کے جب آپ رپورٹنگ کرتے ہیں یا کراچی کے آپ کہتے ہیں زبوں حالی کی شکایت کرتے ہیں تو اس کو وہ پروپیگنڈا قرار دیتے ہیں. اب بے شک میئر اس کو پروپیگنڈا کہتے رہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جی جو ہماری چاہے وہ صوبائی حکومت ہو جو کہ با اختیار ہے، ہمارے میئر کراچی ہوں جو کہ بے اختیار ہیں، ہماری شہری حکومتیں ہوں جو کہ بے اختیار ہیں، یہ مسئلہ ان کا لایا ہوا ہے. اور جبھی میں خیر ایم کیو ایم کو وہ بہت زیادہ تنقید کریں کہ جی ایم کیو ایم کیوں ان پہ تنقید کری، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جائز سا میرے کراچی کا اعتراض ہے، کیونکہ ایم کیو ایم جو ہے وہ بھی گلے گلے کراچی کی تباہی میں ملوث ہے. تو سوچتے ہیں کہ جی یہ جو جماعت اسلامی ہے، چلے اس سے بھی مجھے پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی بڑی ناراضگیاں رہتی ہیں اور ہمیشہ ایک طرح کی ان میں جب کلش رہتی ہے، لیکن اگر وہ یہ ان کے جو منیم ظفر صاحب ہیں وہ اگر یہ کہیں جی پیپلز پارٹی کی بنائی ہوئی ہب کینال جو ہے وہ بہہ گئی، تو اتنا غلط نہیں کہہ رہے. اسی طرح وہ کہنے کہ جی شاہراہ بھٹو کا جو تیسرا حصہ تھا وہ ڈوب گیا، اور شاہراہ بھٹو یا جس کو ملیر ایکسپریس وے کہا جاتا ہے اس کے اوپر جو ہے لوگ اگر اعتراض کر رہے تھے، ہمارے جو انوائرمنٹلسٹ ہے کہ جس طرح سے اس کو بنایا گیا تو بڑا جائز سے اعتراض تھا. اور اگر جماعت اسلامی یا کراچی کے کوئی بھی شہری کہتے ہیں جی گٹر ابل رہے ہیں یہاں پہ بڑی مشکل صورتحال ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے نالے صاف نہیں کر سکتی، تو کوئی بے جا اعتراض نہیں ہوگا. سنتے ہیں کیا کہتے ہیں جی منیم ظفر صاحب. 17 سال سے آپ اس صوبے پہ براجمان ہیں، آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو بٹھایا جاتا، آئندہ کا لائحہ عمل تیار کیا جاتا. پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے جو نئی ہب کینال بنائی تھی وہ دوسری بار بہہ گئی ہے. شاہراہ بھٹو کا ایک حصہ پورا بہہ گیا ہے. آپ نے کراچی کو ایک بوند پانی نہیں دیا ہے. نالوں کی صفائی کرنے کی آپ کے اندر اہلیت نہیں، ٹیکس لینے کے لیے پورا شہر، لیکن اون کرنے کے لیے 106 سڑکیں. چلیں جماعت اسلامی کے جو ہیں اعتراضات اپنی جگہ، ہمیں میری کراچی نے خوشخبری دی ہے کہ جی پیڑ سے کراچی کی سڑکوں کی مرمت کا کام شروع ہو جائے گا. مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان چھوٹ جانا کہ خوشی سے مرنا جاتے اگر اعتبار ہوتا. تو پتہ نہیں اس پہ اعتبار کریں نہ کریں، میں نہیں سمجھتا کہ کراچی کی 100% سڑکیں یا 80% سڑکیں یا 90% سڑکیں جو ہیں جو یہ میئر کراچی صاحب جو اس کو مرمت کرا سکیں گے، 40-50% بھی نہیں کرا سکتے. لیکن چلیں اگر کچھ کہتے ہیں نا سڑکوں کی قسمت جاگ جاتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن جو ریکارڈ ہے ہمارے یہاں کراچی میں سڑکیں بننے کا کہ ادھر سڑک بنتی ہے اور دوسرے دن ٹوٹ جاتی ہے. اسی کے ساتھ عامر ضیاء کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.